لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینا برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے۔ پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو۔ اگر تم بے اور ہو، لیکن اگر ایسا نہ کرو سوک اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھروں گے، اور جو کا فرما کے لیے تیاری گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کو خوب شجری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ میں جن کے نیزے نہر میں پہرہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک سرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ بہشتوں میں ہمیں رہیں گے۔ خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہیں، اور جو کا نصر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد بھی کیا ہے؟ اس سے خدا بیویوں کو گمراہ کرتا ہے، توبیوں اور بدخواہوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور مگر بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو جو خدا کے اقرار کو
مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا، اس کو واقع کے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافروں، تم خدا سے کیوں منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر دہی تم کو مارتا، وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف ٹوٹ جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں زور میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف دوسرے پیج پہ جا رہے ہیں۔ متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہیں، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہیں، جس تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ زمین ہے اب ناویوں والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرا بیان کرے اور کشت وخون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدمی کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم بے اور ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو
پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور رسول میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، دوسرے پیج کی طرف، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکال دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ بہشت برے سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کاملت سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے قصور معاف کر دیا، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میرے ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ امناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے ہوئے، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے۔ اس
پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بناؤ اور میری آیتوں میں تعریف کر کے ان کے بعد تھوڑی سی قیمت یعنی تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا وہی منفوت نہ حاصل کرو اور مجھے سے خوف رکھو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ